حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ زمین کہاں ہے جہاں آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ہاتھ سے وہ خاک اٹھا کر دکھاؤں؟ تو اللہ کے رسول کو کربلا کی مٹی اٹھا کے دکھائی گئی، وہ لال سرخ مٹی تھی، اس کو اللہ کے رسول نے سونگھا، گویا اس روئے زمین پر کربلا کی زمین کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ 11 ہجری سے پہلے اللہ کے رسول نے اس زمین کو جہاں بھی امام حسین گئے نہیں ہیں اس کی خاک کو اپنے دستے مبارک پہ بھی لیا، اس کو چوما بھی، اس کو سونگھا بھی۔ چنانچہ غم امام حسین علیہ السلام میں اسی لیے ہم سے شریعت نے گریہ مطلوب کیا ہے، ایک غم کی کیفیت مطلوب کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اہل بیت کرام سے محبت کرتا ہے اور اس کا دل اس قضیے پر مغموم نہ ہو، میں نہیں سمجھتا، میں ایسے کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ جو مغموم اس پر نہ ہوتا ہو، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام حسین کا غم کیوں ہر سال محرم منایا جاتا ہے؟ ایک واقعہ 10 محرم 60 ہجری کو گزر گیا، 61 ہجری کو گزر گیا۔ یہ محرم کی یاد منانا اس نے دینی اقدار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ حریت کی جتنی تنظیمیں اور تحریک دنیا میں کام کر رہی ہیں جو حریت کا نعرہ بلند کرتی ہیں، ان حریت کی تنظیموں کا منشور اور دستور کیا ہے؟ صرف کربلا ہے، صرف کربلا ہے۔ جوش ملی آبادی کا وہ مصرعہ اگر سارے مصرعے آپ چھوڑ دیجئے تو اس 2 مصرعے میں ساری کہانی ہے، انسان کو بیدار تو لینے دو۔ ہر قوم کربلا کسی خاص مکتب یا کسی خاص فرقے یا صرف مسلمانوں سے خاص نہیں ہے، کربلا انسانیت کا عنوان ہے۔ کربلا سمجھنے کے لیے انسان بننا پڑتا ہے، اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ذرا سرچ کیجئے، گوگل یوٹیوب کیجئے، آج 10 محرم الحرام امام حسین کے چیلم کے موقع پر عیسائی کا آنا پھر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ عیسائی بہرحال کسی دین کو مانتے ہیں، ہندو کا آنا پھر سمجھ میں آتا ہے، ہندو بہرحال پھر کسی مذہب کو مانتے ہیں، یہودی کا آنا مانتا ہے، یہودی بہرحال کسی دین کو مانتے ہیں، جو لادین ہیں، ایتھسٹ ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین کی طاقت یہ والی طاقت ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ایک شخص ایتھسٹ بھی ہے تو اولاد تو اس کی بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایتھسٹ کو اولاد کا غم اور دکھ نہیں ہے، وہ جو امام حسین کا وہ والا جو پہلو ہے نا، اولاد والا پہلو، انسانی جو پہلو ہے کہ اپنی 4 سال کی شہزادی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا باپ اپنی چھوٹی بچی کو روتا چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ ہاں چھوڑ کے جا سکتا ہے اگر مقصد سامنے بڑا ہو۔ وہ مقصد بہت بڑا تھا سامنے، نانا کا دین بچانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ یہ طاقت ہے امام حسین کی، یہ طاقت ہے کربلا کی کہ کربلا مکاتب سے بلند ہو کر مذاہب کو جوڑتی ہے۔ کربلا ایک آواز بن جاتی ہے، چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے اندر عاشور کا مہینہ ہو یا جو ہے 40 کا مہینہ ہو، کیا کربلا، کیا دنیا کا کوئی ملک، تمام مسلمان اپنے اپنے طریقے سے، طریقہ عقیدت پہ بحث ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس عقیدت سے میں ذکر کر رہا ہوں یا جو انداز میرا وہی انداز جو ہے وہ مثلا آپ کا بھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل ہے غم کو اپنے دل میں محسوس کرنا، ان کی یاد کو زندہ کرنا، ان کے تذکرے کو زندہ کرنا، تاکہ آج کے زمانے میں جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہم اس ذکر کی بدولت کر سکیں اور اس امام حسین کے درس سے اپنی فکروں کو غلامی سے آزاد کر سکیں۔